سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ ولیم شیکسپیئر نے کنگ لیئر میں بچوں کی نفسیات کے بارے میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس کے بارے میں غور کیا جائے تو دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ناشکرا بچہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ والدین اس جملے کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ والدین بچوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہا دیتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ان کو پریشان دیکھ کر ان سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچہ ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، تو والدین پہ کیا گزرتی ہے یہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک پارک کے اندر تقریر کر رہا تھا کہ خوش کس طرح سے رہا جائے، تو پروگرام کے اختتام پر ایک بزرگ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بینچ پر مجھے اپنے پاس بٹھا دیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 40 سال پہلے ایک بیوہ سے شادی کی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، میں نے دونوں بیٹوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا، ان کو تعلیم دلائی، ان کو کاروبار کروانے کے لیے سیٹ سے قرضہ لیا، لیکن بچوں نے کبھی بھی میرا احسان نہیں مانا۔ میں جب اپنی بیوی سے شکایت کرتا تھا کہ بچوں کو سمجھایا کرو کہ وہ میری بات مانا کریں، میری عزت کیا کریں، میری بیوی کہتی تھی کہ اگر آپ نے کچھ کر لیا تو کون سا تیر مار دیا۔ تمام والدین کرتے ہیں، وہ تیر سیدھا میرے دل پہ آ کے لگتا تھا۔ خیر، وہ گزرتا گیا، بچے مزید بڑے ہو گئے اور اب انہوں نے اپنی ماں سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب ماں ان سے کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، میں نے تمہارا کس قدر خیال رکھا۔ تو بچے کہتے تھے کہ آپ نے کون سا احسان کر دیا، تمام والدین کرتے ہیں، آپ کا یہ فرض تھا، آپ نے فرض ادا کیا ہے۔ وہ بزرگ مجھے بتانے لگے کہ اس کے دونوں بچے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اب میں پارک کے اندر بھیک مانگ کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کس قدر تکلیف میں ہوں گے وہ صاحب۔ میں نے ان کو کیا جواب دیا یہ ایک دوسری بات ہے۔ مجھے اس وقت اپنی نانی ساس یاد آ گئی۔ نانی ساس ایک انتہائی شفیق خاتون ہے، سب کا خیال رکھنے والی، سب سے محبت کرنے والی۔ پاکستان بننے کے 10-11 سال کے بعد جب ان کی شادی ہوئی لکھنؤ میں تو کراچی میں آ گئی۔ یہاں آ کے بھی اپنے محلے میں انہوں نے سب کا بہت خیال رکھا، اپنی سوتیلی ساس کا خیال رکھتی تھیں، اپنی پھپھی کا خیال رکھتی تھیں، اپنی خلیہ ساس کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے سب کو نہلایا، سب کو تیار کیا، سب کو دھوپ میں بٹھایا اور سب کو انڈے بوائل کر کے لا کے دیے۔ وہ ہنسنے لگیں کہ دلہن تو بچوں کی طرح ہمارا خیال رکھتی ہیں، انہی کا نہیں اپنی سمدھن کا بھی اسی طرح خیال رکھتی تھیں۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے، چاروں ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ بیٹے ہل کر پانی نہیں پینے دیتے، بیٹیاں اصرار کرتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر رکنے کے لیے آئیں، اور وہ کبھی چلی جاتی ہیں تو بیٹے مستقل چکر لگاتے ہیں، ان کے احسان مند ہیں۔ یہی چیز مجھے اپنی والدہ کے نظر آتی ہے۔ ہم سارے بھائی اپنی والدہ سے ناراض اس بات پہ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں رکنے کے لیے کیوں نہیں آتی، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتی۔ جب جاری ہوتی ہیں تو بچے جانے نہیں دیتے، جب فون کرتے ہیں تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کب دوبارہ کب آئیں گے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اصل میں احسان مندی اور احسان فراموشی بچوں کو ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے احسان مند ہوں تو ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں بچوں کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا، ہمیں خود احسان مند ہونا پڑے گا، ہمیں خود شکر گزار ہونا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ تمام کی تمام خوبیاں ایک طرف، یہ شکر گزاری ایک طرف۔ آپ کا بچہ اگر بہت کامیاب ہو جاتا ہے، بہت ترقیاں کرتا ہے، اور اگر شکر گزار نہیں ہے تو اس کی ترقی آپ کو اور تکلیف پہنچائے گی۔ شکر گزار بچوں کو بنانے کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا، شکر گزار ہونا پڑے گا۔ اس موضوع پر میں نے کتاب لکھی ہے شکریہ، جس کے 30 چیپٹرز ہیں، جنہوں نے یہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی میں شکر گزاری لائی جائے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے، بچوں کے لیے رول ماڈل بنیے۔ دوسری بات، بچوں کو احسان مت گنوائیے اپنے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بلکہ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کے سامنے اس کے باپ کی خوبیاں بیان کرے
کہ دیکھو بیٹا تمہارے والد تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں, دیکھو وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں, دیکھو وہ کتنے تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ جب یہ بات بتائی جا رہی ہو تو اس طرح سے نہ بتائی جائے کہ بچے نیگیٹو فیل کریں, بچے یہ فیل کریں کہ ہمیں شرمندہ کیا جا رہا ہے. نہیں, محبت کے ساتھ سمجھائیں. باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بٹھا کے بتائے کہ دیکھو بیٹا تمہاری ماں صبح سے لے کر شام تک تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے. جب آپ اس طرح سے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں گے تو بچے کے اندر احسان مندی کے جذبات جنم لیں گے. تو پہلی بات آپ نے دیکھی کہ آپ کو رول ماڈل بننا ہے. دوسری بات آپ نے سمجھی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہے ان کی غیر موجودگی میں. تیسرے نمبر پر کوئی شخص ذرا سی بھی اچھائی کرے تو آپ کو گنوانا ہے, بچوں کی توجہ اس طرف لے کے جانی ہے کہ دیکھو انہوں نے کتنا خیال رکھا ہے تمہارا. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہم غیبت کرنے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں. کوئی شخص ہمارے لیے زندگی نچھاور کر دیتا ہے, کوئی شخص تمام خوشیاں ہم پر نچھاور کر دیتا ہے. کہیں اگر اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے تو ہم سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یقیناً آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہوں گی, آپ کے ارد گرد ایسی مثالیں ہوں گی کہ کسی کا آپ نے بے پناہ خیال رکھا, بہت محبتیں دیں, اپنی ضروریات ترک کر کے اس کا خیال رکھا, لیکن معمولی سی بات پہ وہ آپ سے خفا ہو گیا, آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. اسی بارے میں تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. یقین کریں یہ کام دوسرے جس طرح سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی اسی طرح احسان فراموشی کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے سامنے دوسروں کی غیبتیں نہ کریں, منفی باتیں نہ دہرائیں بلکہ مثبت باتیں دہرائیں. چوتھی بات انتہائی قیمتی ہے, وہ یہ ہے کہ خوش رہیں. ہم خوش نہیں رہتے, کہتے ہیں کہ جب تک آپ خوش ہیں ہر چیز ممکن ہے, ہم خوش ہی نہیں رہتے. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں بچے سے پوچھا کہ آپ کی امی خوش رہتی ہیں؟ وہ سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ ہاں جب دوسروں سے بات کرتی ہے نا اس وقت خوش ہوتی ہیں, ہمیں تو ڈانٹتی رہتی ہیں. ہم اگر بچوں کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کریں گے, اگر ہمارے بچے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے والدین خوش رہتے ہیں, تو یقین کریں بچوں کے اندر شکوہ شکایت آنا شروع ہو جائے گی. اس شکوہ شکایت کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہوگا کہ بچے احسان فراموش بننا شروع ہو جائیں گے. شکوہ شکایت آگے بڑھ کر احسان فراموشی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شکر گزار بنیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے قدردان ہوں, تو آپ کو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ان 4 باتوں کا خیال رکھیں, ورنہ وہی ہوگا جو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ناشکرا بچہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. بہت بہت شکریہ.